बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा खूबसूरत फ़ैसला सामने आया है। एक दरख्वास्त गुजार था और वो दरख्वास्त गुजार 3 लाख रुपए जुर्माना करवा बैठा। किस वजह से जुर्माना हुआ और अदालत की जानिब से इतना तगड़ा फ़ैसला जारी किया गया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सीनियर पार्टी रहनुमाओं की जहांगीर तरीन से मुलाकात पर एक्शन ले लिया है और पीपल्स पार्टी के बिलावल ज़रदारी के करीबी लोगों की जहांगीर तरीन के साथ मुलाकात पर पीपल्स पार्टी में हंगामा खड़ा हो गया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे PIA 1 अरब से ज़ायद मालियत का होटल सिंध हुकूमत को दिए रखा, ज़रदारी को दिए रखा PIA ने, और कोई पूछने वाला नहीं है। PIA रियासत की है और उन्होंने अपना 1 अरब मालियत का होटल दिया हुआ है सिंध हुकूमत को। और सिंध हुकूमत कौन सा अवाम की फलाह बहबूद के लिए लगा रही है, नहीं, अपने लोगों की अयाशियों के लिए, और वहाँ से वो पैसा कमाते रहे हैं। और इतना बड़ा ये स्कैंडल सामने आया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लापता अफराद केस से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट का एक अहम फ़ैसला सामने आया है। हकीकत यह है कि लापता अफराद के हवाले से चूँकि हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं थी और सिंध पुलिस की जानिब से बहुत सारे लोगों को लापता किया गया। मुख्तलिफ़ जगहों पर ऐसे ही होता है। यहाँ लाहौर में हम देखते हैं या मुख्तलिफ़ शहरों में पुलिस की जानिब से या बाकी इदारों की जानिब से। तो अब चूँकि ये चीज़ें खुलकर सामने आई हैं कि जो लापता अफराद हैं उनके हवाले से हमारी अदालतें क्यों इतना तगड़े तरीके से फ़ैसले नहीं करती, तो सिंध हाई कोर्ट में दायर लापता अफराद की बायाबी से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान अदालत ने मुतल्लिक़ा इदारों से रिपोर्ट तलब की। अदालत में लापता अफराद की बायाबी से मुतल्लिक़ दायर दरख्वास्तों की समाअत हुई। महकमा दाखिला, IG सिंध और दीगर को तलब किया गया है। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि लापता अफराद की रिकवरी के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। अदालत ने लापता अफराद की रिकवरी से मुतल्लिक़ इक़दाम करने की हदायत करते हुए कहा कि जब तक रियासत की ज़िम्मेदारी है, कोई मिसिंग है, तो ये रियासत के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा होता है। ये बात जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने भी की थी, ये सुल्तान तनवीर अहमद साहब ने भी, लाहौर हाई कोर्ट के जज ने भी की थी कि जो मिसिंग पर्सन है ये रियासत के लिए एक गाली है, रियासत के लिए एक धब्बा है। और ऐसे अफराद के लिए तो रियासत को हर सूरत अपनी पूरी कोशिश और तगोदो करके ऐसे लोगों को रिकवर करवाना चाहिए। अदालत ने लापता अफराद की बायाबी से मुतल्लिक़ इक़दाम करने की हदायत करते हुए मुतल्लिक़ा इदारों से आइंदा 4 हफ़्तों में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना है कि लापता अफराद की बायाबी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, एक बहुत बड़ा जो हमारे यहाँ स्कैंडल बनता जा रहा है उन इलाक़ों में भी जहाँ पहले ये नहीं होता था लापता अफराद का। और इसके ऊपर लापता इंक्वायरी कमीशन भी बने हुए हैं मुख्तलिफ़, और इस्लामाबाद में भी इसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, बलूचिस्तान में, कोयटा में इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बने हुए हैं। लेकिन जब तक रियासत के तमाम इदारे, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूँ, हमारे आर्मी चीफ़ हूँ, हमारे DGISI हूँ, हमारे हुकूमतों के सरबराह हूँ या सूबों के सरबराह हूँ, वो मिल बैठ के जब तक इस मसले का हल नहीं निकालेंगे, इस मसले का हल नहीं निकलना और ये सिलसिला ऐसे ही शुरू रहना है। जबकि दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ्त सामने आई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं ने मुलाकात की। अनवर सैफुल्लाह और उस्मान सैफुल्लाह ने मुलाकात की जहांगीर तरीन से। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सीनियर पार्टी रहनुमाओं की जहांगीर तरीन से मुलाकात पर सख्त बरहम होते हुए अनवर सैफुल्लाह और उस्मान सैफुल्लाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी। PP ज़राए का कहना है कि अनवर सैफुल्लाह और उस्मान सैफुल्लाह को पहले मरहले में शोकाज़ नोटिस जारी किया जाएगा। ख़बर यह भी है कि अनवर सैफुल्लाह की परवेज़ खटक से भी मुलाकात की इतलात हैं। अनवर सैफुल्लाह की परवेज़ खटक से मुलाकात की तफसीलात भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठी कर रही है। PP रहनुमाओं ने इजाज़त के बगैर परवेज़ खटक से मुलाकात की थी और अनवर सैफुल्लाह और उस्मान सैफुल्लाह ने चंद रोज़ कबल जहांगीर तरीन से मुलाकात की। अनवर सैफुल्लाह पीपल्स पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला के रुकन है, जबकि उस्मान सैफुल्लाह पीपल्स पार्टी के टिकट पर सेनेट के रुकन रह चुके हैं। तो उस पर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल ज़रदारी को तशवीश का इजहार होना शुरू हो गया है।
آپ جانتے ہیں کہ لطیف کھوسہ صاحب کو اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی سے انہوں نے کک آؤٹ کیا کہ جی وہ عمران خان کی وکالت کیوں کرتے ہیں، عمران خان کے حق میں عدالتوں میں پیش کیوں ہوتے ہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ ایک پروفیشنل وکیل ہے، پروفیشنل وکیل کے لیے اگر وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوگا وہ اور اس کے لیے ہر طرح کی سیاسی، اب آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل تھے خواجہ حارث صاحب، جنہوں نے نیب ترمیم کالعدم کروائی ہیں، تو وہ پہلے شریف خاندان کے بھی وکیل تھے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے اور وہ ان کی پروفیشنل ذمہ داریاں ہیں۔ ہاں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی جو وکالت کرتے ہیں اور وہ آج ایک پارٹی کے ساتھ مل کے وکالت کر رہے ہیں اور 6 مہینے بعد وہ اسی پارٹی یا اسی رہنما کے مخالف فریق کے وکیل بن جائیں، تو یہ پروفیشنل مس کنڈکٹ میں نہیں آتا۔ جیسے شاہ خاور، ان کا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممنوعہ فنڈنگ کیسز میں وکیل تھے، اب وہ اس پروسیکیوشن کا حصہ ہیں جو سائفر کیس کے حوالے سے ہے۔ تو اس پر اس کی مثال دینا کہ جیسے جی خواجہ حارث صاحب تھے یا سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، وہ جب نواز شریف کی وکالت کرتے تھے تو مخالف فریق عمران خان نہیں تھے، رسپونڈنٹ عمران خان نہیں تھے۔ یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر آپ پہلے وکالت کرتے تھے اور اب رسپونڈنٹ آپ بن گئے ہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ اس کو کہتے ہیں پروفیشنل مس کنڈکٹ۔ تو باقی تو بھلے جو بھی آپ کرتے ہیں۔ تو اب لطیف کھوسہ صاحب کو تو انہوں نے شوکاز نوٹس جاری کر کے وال آف شیم پیپلز پارٹی نے بنائی، اس میں لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن کی تصویریں لگا دیں۔ تو اب ان لوگوں کے خلاف کارروائی کا سوچا جا رہا ہے، چونکہ یہ بہت تگڑے لوگ ہیں اور اس وجہ سے انور سیف اللہ اور عثمان سیف اللہ کا بلاول کی کل کی آپ گفتگو سن لیں، ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی، ان کو لگ پتہ گیا ہے کہ معاملات ان کے ہاتھ سے بھی نکلتے جا رہے ہیں اور معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے بھی چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن چونکہ اتنے پھنسے ہوئے ہیں، اتنا بڑا NRO لیا، اتنا بڑا مال کمایا کہ اب تک جو ہماری ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ ان کو ابھی تک پریشانی محسوس ہو رہی ہے کہ اگر تو وہ کوئی سٹینڈ لیتے ہیں تو ان کے پول کھلتے ہیں، سٹینڈ نہیں لیتے تو ان کی مستقبل کی سیاست جاتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان لاہور ہائی کورٹ میں عدالت سے حقائق چھپانے اور غلط بیانی کرنے پر لاہور ہائی کورٹ نے تگڑا جرمانہ کر دیا ہے درخواست گزار پر۔ آپ جانتے ہیں بعض لوگ مقدمات دائر کرتے ہیں اور مقدمات میں ڈائریکٹ ہائی کورٹ سے ریلیف لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے مختلف عدالتوں میں کیسز پینڈنگ پڑے ہوتے ہیں، وہ عدالتوں کو نہیں بتاتے اور ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں جا کے کوئی درخواست دائر کر کے ریلیف لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کا ایک کیس تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے عدالت سے حقائق چھپانے اور غلط بیانی کرنے پر درخواست گزار پر 3 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک مرلہ دکان کی ملکیت کے کیس میں عدالت سے غلط بیانی سے متعلق سماعت کے دوران ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو حقائق چھپانے اور غلط بیانی کرنے پر 3 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا۔ عدالت نے ریونیو افسر کو جرمانے کی رقم حاصل کرنے کا حکم دیتے ہوئے جرمانے کی وصول کردہ رقم ڈسٹرکٹ بار کی ڈسپنسری میں جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ 60% درخواست گزار عدالت اور وکلا کو چکر دے کر ریلیف لینے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ جب تک انہیں جرمانے نہیں ہوں گے یہ روش ختم نہیں ہوگی۔ درخواست گزار تیمور الحسن کے وکیل سہیل جاوید چغتائی نے دلائل دیتے ہوئے موقف اپنایا کہ چنیوٹ میں ایک مرلہ دکان کی ملکیت کے کاغذات میں نام درست نہیں کیا جا رہا اور ہم نے متعلقہ اتھارٹیز کو کہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ سول کورٹ میں ڈکلیریشن کا دعویٰ بھی دائر کیا ہوا تھا، وہاں ان کو پتہ تھا معاملہ لمبا ہے، تو ریونیو حکام کو ایک درخواست دے دی اور ریونیو حکام کی درخواست سے متعلق لاہور ہائی کورٹ آ گیا ڈائریکشن لینے کے لیے۔ لاہور ہائی کورٹ کو یہ نہیں بتایا کہ ہم نے پراپر فورم پر دعویٰ فائل کیا ہوا ہے اور وہاں پر دوسری پارٹی بھی اس کو کنٹیسٹ کر رہی ہے۔ تو عدالت میں جب یہ پول کھل گیا تو پول کھلنے کے بعد پتہ چلا کہ جی یہ تو نیچے تو سول کورٹ کا سٹے تھا۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ درخواست گزار اور فریق مخالف کے درمیان سول عدالت میں دکان کی ملکیت کی مقدمہ بازی چل رہی ہے۔ فریق مخالف کی درخواست پر سول عدالت نے حکم امتناعی جاری کر رکھا ہے اور انہوں نے عدالت سے یہ سارے حقائق چھپا کر ڈائریکٹ ہائی کورٹ سے ریلیف لینے کی کوشش کی ہے۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ درخواست گزار نے حقائق چھپا کر ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے 3 لاکھ روپے ایک مرلہ دکان کا پھڈا تھا، عدالت کو چکمہ دینے کی کوشش کی اور چکمہ دینے والا خود پھنس گیا۔ اور ہاں اگر تو کوئی تگڑا بندہ ہے وہ تو اس کے لیے تو چیزیں ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس نے دیا تو اس بنیاد پہ 3 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے
PIA کا 1 ارب روپے سے زائد مالیت کا ہوٹل سندھ حکومت کو دینے کا انکشاف سامنے آیا۔ یہ بڑا سکینڈل ہے جو سامنے آیا ہے۔ PIA کی سخاوت دیکھیں کہ لاڑکانہ میں بھٹو کے لاڑکانہ میں 1 ارب سے زائد مالیت کا ملکیتی ہوٹل بغیر معاوضے کے سندھ حکومت کو تحفتاً دیا ہوا ہے، چونکہ انہوں نے بھئی CIA کا چیف لگوانا ہے، PIA کا چیف لگوانا ہے، انہوں نے PIA کے بڑے عہدوں پر اپنے لوگوں کو براجمان کرنا ہے، تو اس کے پھر بدلے میں گفٹ تو دیا جائے گا۔ PIA کا جو ہوٹل ہے وہ کوئی PIA کا تو نہیں ہے، وہ تو ریاست پاکستان کی ملکیت ہے، وہ تو عوام کے ٹیکس کی ملکیت ہے۔ لاڑکانہ میں PIA کی ملکیتی سمبارا ان ہوٹل کو، سمبارا ان اس ہوٹل کا نام ہے، سمبارا ان ہوٹل کو قواعد و ضوابط سے ہٹ کے حکومت سندھ کے حوالے کرنے کا سکینڈل سامنے آیا۔ 1 ارب 15 کروڑ مالیت کا ہوٹل حکومت سندھ کے حوالے کرنے میں ایئر لائن کے وقف ڈپارٹمنٹ نے سنگین بے قاعدگیاں کیں، اور نشاندہی آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے وقف ڈپارٹمنٹ برائے آڈٹ برائے 2021-22 میں کی۔ ڈپارٹمنٹ نے ہوٹل کی تعمیراتی قیمت کا تخمینہ مبینہ طور پر 60.754 ملین روپے لگایا۔ اسٹیٹ بینک کے منظور کردہ تخمینہ کار نے دسمبر 2020 میں ہوٹل کی مارکیٹ ویلیو 1 ارب 15 کروڑ بتائی۔ رپورٹ کے مطابق اعلیٰ افسر کی زبانی ہدایت پر ہوٹل کا قبضہ ایئر لائن کے مفاد کے خلاف صوبائی حکومت کو دیا گیا۔ زبانی احکامات پر ہوٹل کسی معاوضے کے بغیر حکومت سندھ کے حوالے کیا گیا۔ ایئر لائن کے کمرشل مفادات کو نظر انداز کرنے کے بارے میں آڈیٹرز نے 2022 میں انتظامیہ کو آگاہ کیا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران یہ آڈٹ ہوتا رہا اور تب یہ ساری کارروائی مکمل ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے پھر رجیم چینج ہوا، رجیم چینج کے بعد انہوں نے رپورٹ دبا لی۔ اب وہ رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں 2022 میں انتظامیہ کو آگاہ کیا ذمہ داری کا تعین کر کے انکوائری کے بعد رپورٹ آڈٹ میں پیش کی جائے۔ پراپرٹی کا ٹائٹل PIA کے پاس ہونے کے تناظر میں ہوٹل واپس لینے کا ممکنہ طریقہ کار ممکن بنایا جائے۔ ایویشن منسٹری معاملے کو مشترکہ مفادات کونسل میں اٹھائے۔ قومی ایئر لائن انتظامیہ کی جانب سے آڈیٹرز کو جواب دیا گیا ہے کہ PIA اس پراپرٹی کی قانونی مالک ہے اور اس کے پاس تمام متعلقہ جائیداد کے کاغذات ہیں۔ ایویشن ڈویژن کے ذریعے کیس کی پیروی کر رہے ہیں اور ہم سارے معاملات کو دیکھیں گے، لیکن اب اس کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے اور کتنے سال تک ریاست کی، اس کے اوپر تو قاضی فیضل صاحب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ایسے معاملات پر تو آپ ایکشن لیں، چونکہ اربوں روپے کا ٹیکہ عوام کو لگایا جا رہا ہے، غریب عوام کو، وہ عوام جو پہلے پس چکی ہے، جس کو بجلی کے مہنگے بلوں نے پیس کے رکھ دیا ہے، مہنگے پٹرول نے پیس کے رکھ دیا۔ خدا کے لیے ان کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ بھلے مفادات عامہ میں اگر لگتا ہے کہ مفادات عامہ سے مراد یا انتخابات سے مراد صرف PTI ہے تو نہ لیں ایکشن، لیکن اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ضرور ایکشن ہونا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔